پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ کڑا احتساب، کرپشن ایک مرض ہے اور مریض بھی اچھے خاصے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ پھر 2018 میں عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 17 اگست کو ایوان میں اپنے پہلے خطاب میں کہا، آج اللہ اور اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ملک میں وہ تبدیلی لانے کا موقع دیا جس کے لیے قوم اب تک ترس رہی ہے۔ سب سے پہلے کڑا احتساب کرنا ہے۔ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا اور مقروض کیا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جملہ تھا، میرا وعدہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کر یہ باہر لے گئے ہیں وہ پیسہ واپس لے کر آؤں گا انشاءاللہ پاکستان میں۔ یہاں سے کڑا احتساب شروع ہو گیا۔ پھر ہوا بھی یوں ہی، وزیر اعظم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اپوزیشن رہنماؤں کے نام سامنے آنے لگے۔ یہ تمام سابق ادوار کے حزب اقتدار تھے۔ کوئی جیل جانے لگا تو کوئی باہر۔ کڑے احتساب کی کڑیاں شاید ابھی تک لوٹی ہوئی دولت تک نہیں پہنچ پائیں، لیکن کڑا احتساب نہ رکا۔ ناظرین، کڑا احتساب جاری تھا کہ سینکڑوں فیصد دوائیں مہنگی ہو گئیں۔ جی ہاں، کڑا احتساب جاری تھا کہ آٹے اور گندم کا بحران آ گیا۔ ہاں نا، کڑا احتساب جاری تھا کہ چینی بھی غائب ہونے لگی۔ جی، کڑا احتساب جاری تھا کہ چینی اور آٹا دونوں مہنگے ہو گئے۔ کوئی شک نہیں، کڑا احتساب جاری تھا کہ پیٹرول غائب ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، کڑا احتساب جاری تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں تاریخی اضافہ ہو گیا۔ یہی نہیں، کڑا احتساب جاری تھا کہ بی آر ٹی کی لاگت سامنے آنے لگی اور مالم جبہ کی لاگت اور لیز کی مدت دونوں بڑھ گئیں۔ ابھی کڑا احتساب جاری تھا کہ بلین ٹری سونامی کے 430 بلین درختوں کا ریکارڈ عدالت عظمیٰ نے طلب کر لیا۔ سب سے اہم، کڑا احتساب جاری تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ شائع ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں کرپشن 4 درجے بڑھ گئی۔ رپورٹ میں دورانیہ بھی حالیہ حکومت کا ہے۔ معاونین، مشیر اور وزراء نے اپنی اپنی منطق سے دفاع کیا۔ اب ایک بار پھر وزیر اعظم کے بطور وزیر اعظم پہلے خطاب پر نظر ڈالتا ہوں۔ آج اللہ اور اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ملک میں وہ تبدیلی لانے کا موقع دیا جس کے لیے قوم اب تک ترس رہی ہے۔ ترسی قوم کی آج بھی نظریں اپنے وزیر اعظم پر لگی ہیں کہ کڑا احتساب جاری ہے اور اس احتساب کی کڑیاں کب کرپٹ افراد تک پہنچیں گی۔ عوام منتظر ہیں۔ یہاں احیا بھوجپوری کا یہ شعر ضرور کہوں گا، حاصل تو ہو گئیں تجھے ساری سہولتیں، رزق حلال کتنا ملا احتساب کر۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن خبروں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنی مہمان شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، شعبہ وکالت سے ان کا تعلق ہے، حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا شکریہ، مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، اخبارات کی زینت بنی، سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سسٹم کے تحت کرانے کا معاملہ ہے۔ اپوزیشن یک زبان ہے، حکومتی آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا اعلان کر دیا اپوزیشن نے۔ پیر کو مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ تو راجہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سینٹ انتخابات، اور اسپیشلی وہ جو اوپن بیلٹ سسٹم کے تحت کرانا ہے اس حوالے سے اپوزیشن تو ڈٹ گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی رانا صاحب دیکھیں، سینٹ جو ہے پارلیمنٹ آف پاکستان ملک کے 2 ایوانوں پہ مشتمل ہے۔ ایک ایوان زیریں جسے نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کہتے ہیں، اور دوسرا سینٹ ہے، بالکل، جو ایوان بالا ہے۔ سینٹ کا الیکشن چونکہ قریب ہے
تو اس میں اب آگے الیکشن کا ٹائم آنے والا ہے، تو سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار جب ملک کا آئین بنا تو اس میں طے کر دیا گیا تھا. جس طرح ایک جنرل الیکشن کے اندر ووٹ کی ایک سیکریسی ہے، اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشن کی بھی ایک سیکریسی رکھی گئی. بالکل. لیکن موجودہ گورنمنٹ چونکہ شروع سے ہی کچھ نئے سلوگنز کے ساتھ آئی ہے، جس طرح کرپشن کا سلوگن ہے ان کا، اسی طریقے سے یہ بھی ایک نئے سلوگن کے ساتھ کہ ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے. لیکن دیکھیں آئین میں ایک طریقہ کار چونکہ موجود ہے، اس طریقہ کار پہ عمل ہونا ہے، سوائے اس کے کہ گورنمنٹ میجارٹی کے ساتھ، قانون سازی کے ساتھ، امینڈمنٹ کے ساتھ اس پروسیجر کو چینج کر لیتی ہے. اب دیکھیں وہ جب پروسیجر چینج کرنے کا گورنمنٹ کے پاس میجارٹی نہیں ہے، بالکل، تو پھر اس سلوگن کو جسٹ اپوزیشن کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ میجارٹی حاصل کرے، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اس پہ آن بورڈ لے کے آئے، بالکل، میجارٹی لے اور قانون سازی کر لے. قانون سازی نہیں بلکہ آئینی ترمیم کر لے، آئینی ترمیم کر لے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب اگر گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر کورٹس کے ذریعے یا کسی بھی دیگر طریقہ اڈاپٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آئین نے جو ایک پروسیجر رکھا ہے اس کو فالو کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقہ کار کو فالو ہونا چاہیے جو آئین کے اندر موجود ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن پھر کیوں نہیں جا رہی ان کی طرف، حکومت کے ساتھ کیوں نہیں جائے گی؟ دیکھیں اگر وہ اپوزیشن کا ایک موقف ہے اس پوائنٹ پہ، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے گورنمنٹ کے اپنے جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ سے بہت زیادہ نالاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، اور گورنمنٹ کے اندر ایک خوف طاری ہے. گورنمنٹ کو ایک خوف کے عالم میں ہے کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ ہمیں ووٹ نہیں کریں گے. تو جس کی وجہ سے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ امینڈمنٹ جو پرپوز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی میلافائڈی پہ ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے. اگر اس کا مقصد رایا صاحب کویسچن تو یہ ہے کہ اگر سینٹ کے جب انتخاب ہوتے ہیں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اور تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو وہاں پہ بھی تو گورنمنٹ کو ملتے ہیں نا ووٹ، یا چیئرمین سینٹ کو ملتے ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں. جی میں یہی کہتا ہوں وہ بگننگ تھی گورنمنٹ کی، اور جو خواب عمران خان صاحب نے قوم کو پارلیمنٹیرین کو جو دکھائے تھے وہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ کلیئر ہو رہے ہیں. جس طرح کہ ابھی دیکھیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، کہاں پہ وہ ان کا انسٹانس اور آج کہاں پہ گورنمنٹ اور اس کے ریزلٹس. تو یہ ساری چیزیں جب اس کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں تو پھر ان کے جہاں پہ ووٹرز ڈیمیج ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کے جو اپنے پارلیمنٹیرین ہیں وہ ڈی مورلائز ہو رہے ہیں. اور اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ اب بہت سارے پارلیمنٹیرین ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ خائف ہے اور وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ان کو انشور کرنا چاہتی ہے کہ ووٹ ہمیں دیں. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں کوئی بھی کامیابی حاصل کر پائے گی اس حوالے سے، یا اپوزیشن جو سوچ رہی ہے ویسا ہی ہوگا؟ دیکھیں جو میجارٹی ہے 2/3 میجارٹی اس امینڈمنٹ کے لیے چاہیے گورنمنٹ کو، وہ تو گورنمنٹ کے پاس بالکل یہ پریم آف شائی نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ میجارٹی نہیں ہے. میجارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئینی حوالے سے تو میجارٹی نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر تو سکے. جہاں تک اب رہ گیا کہ اپوزیشن سے کتنے لوگ، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی پوزیشن میں گورنمنٹ کی پرفارمنس اتنی اعلیٰ ہے کہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے. یہ تو ان کے اپنے ووٹ سنبھالنا میرے خیال میں مشکل ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ امینڈمنٹ ہو سکے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سرپرست ہیں اس کے پی ڈی ایم کے، اور پی ڈی ایم اپوزیشن کا اتحاد ہے، لیکن اس کے باوجود فضل الرحمان کی اپنی ایک شخصیت بھی ہے اور سیاسی کردار بھی ہے اور پوزیشن بھی ہے. اور جہاں تک تو ایوانوں کا تعلق ہے تو ایوان میں ان کی حاضری اس وقت تو نہیں ہے اور بڑے طویل عرصے کے بعد ایسی صورتحال ہے، لیکن وہ موجود ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے احتساب کے خواب دیکھنے والے اپنی فکر کریں، سینٹ کو نااہلوں کی آماج کا بننے سے بچانے کی خاطر استعفیٰ پالیسی تبدیل کی. کیا واقعی ایسا کر بھی پائیں گے جو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم اس وقت نا، کوئی بھی پی ڈی ایم کے اندر جو 11 جماعتیں ہیں، کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اپنی رائے تو دیتے ہیں لیکن وہ رائے اپنی کوئی بھی پارٹی اس وقت مسلط نہیں کر رہی. تو کلیکٹیولی وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے ہم بیٹھ کے ڈیلیبریشن سے کرتے ہیں. تو اس ڈیلیبریشن کے بعد جو سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا جو آپشن تھا اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ ڈومینیٹ ہوا اور وہ اڈاپٹ کیا گیا پی ڈی ایم کی باقی لیڈرشپ کی طرف سے. کہ سینٹ کے پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ اگر ایون کہ ہم
सिंध असम्बली से रिज़ाइन भी कर देते हैं, फिर भी जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसका सेनेट का वो ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन हम रोक नहीं पाएंगे। तो उसका अगर हम बाइकाट करके या रिज़ाइन करके साइड पे हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि वन साइडेड पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं उनकी मेजॉरिटी आ जाएगी और 2/3 मेजॉरिटी वो ले लेंगे। इस मौक़िफ़ के साथ पीपल्स पार्टी ने अपने अलाइज से डेलिब्रेशन की और ये जो मौक़िफ़ है ये डोमिनेट हुआ और पीडीएम ने अडॉप्ट किया और इसी पे मौलाना साहब ये बात कर रहे हैं कि हम सेनेट पे जो है सेनेट के इलेक्शन में हम ओपन एंड नहीं देंगे कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो इतनी मेजॉरिटी ले ले कि कल आइंदा फिर आफ्टर टेन्योर के लिए आइंदा जो गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी प्रॉब्लम बने। लेकिन सूरत हाल तो ऐसी है ना कि इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो सेनेट में कामयाबी तो नज़र आती है कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की। तो आपको लगता है वो जो ये कह रहे हैं कि वो जी अपनी फ़िक्र करें, जो हमारा एहतसाब चाहते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जैसे वाकई जो वो चाहते हैं वैसा हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखें, दो बातें ना, एक तो बात ये है कि सेनेट में उनकी कितनी कामयाबी है। ठीक है, सेनेट में डेफिनेटली गवर्नमेंट की इस वक्त चूँकि असम्बलीज़ के अंदर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, जो बाकी जगहों पे उनकी मेजॉरिटी है, तो उनकी सेनेटर्स तो आएंगे, लेकिन दूसरी साइड पे जब बिल्कुल वैक्यूम मिल जाए, अपोजिशन अगर असम्बली से रिज़ाइन कर जाती है, फिर तो ओपन एंड मिल जाता है ना। तो उस ओपन एंड को रोकने के लिए रेजिग्नेशन को जो है फिल वक्त जो है वो मुलतवी किया गया। सही, क्योंकि रेजिग्नेशन की बात हो रही है तो इसी हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी बोले हैं और उन्होंने तो वाज़ेह बोला है कि पहले ही कहा था इस्तीफ़ों की बातें जो हैं वो महज गीदड़ भभकियाँ हैं। अच्छा, एक तो ये बात, साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि असल में ये इस्तीफ़े इन्होंने देने कब हैं, और उनका वो कहना है कि वो 2023 में देंगे जब अगले इलेक्शन आएंगे। तो ये भी तो बड़े पूरे एतमाद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी। तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ? देखें, शाह साहब माशाल्लाह पीर हैं, उनकी तो काफ़ी पेशन गोइयाँ भी होती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये एक स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की है, एक स्ट्रेटजी अपोजिशन की है। तो इसमें जो लगता है कि ठीक है, वो ताने तो अपनी जगह हैं कि आपने रिज़ाइन करने का कहा था, आपने रिज़ाइन नहीं किया, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि ये अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है, ये अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ठीक स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट ना की जाती और वो रेजिग्नेशन पे आ जाते, जिस तरह प्रोवोक कर रहे हैं कि आप जी आपने रिज़ाइन करना था तो कर दें, अगर रेजिग्नेशन पे आ जाते तो सेनेट के अंदर जो है वो मेजॉरिटी बन जाती पीटीआई की। तो ये जो विजडम के साथ, होश के साथ, डिस्कशन के साथ, डेलिब्रेशन के साथ पीडीएम मेरे ख्याल में चली है, इसका पीडीएम को फ़ायदा हुआ है। नहीं, फिर ये बात तो ठीक है ना कि वो गीदड़ भभकियाँ ही थी। देखिए, स्ट्रेटजी अब पॉलिटिक्स में इसको गीदड़ बिगियाँ कह लें या जो भी उसे कहें, लेकिन बेसिकली ये पीडीएम की स्ट्रेटजी है और वो अमली तौर पे उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, वो अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो क्योंकि अपोजिशन तो तहरीक अदम एतमाद का सोच रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, स्पेशली वज़ीर आज़म के हवाले से। तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो रिज़ाइन देंगे ना, ये 2023 में ही देंगे, तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है अपोजिशन की जानिब से, तो कोई ऐसी सूरत है कि अपोजिशन कामयाब हो पाए? देखें, अपोजिशन ने जब पीडीएम बनाई और अपनी मूवमेंट का आगाज़ किया तो उनका कोई एक 1 पॉइंट एजेंडा नहीं था कि हमने सिर्फ रिज़ाइन करना है। उनकी स्ट्रेटजी के डिफरेंट स्टेजेस हैं। बिल्कुल, प्रोटेस्ट है, लॉन्ग मार्च है, रेजिग्नेशन वन ऑफ दी एस्पेक्ट है, फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद है। तो ये सारे ऑप्शंस अपोजिशन के पास मौजूद हैं और सबसे अच्छा और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑप्शन है वो तहरीक अदम एतमाद है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात मुल्क के अंदर बन रहे हैं, महंगाई, जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि महंगाई का क्या हाल है, करप्शन का जो बेसिक मोटो ये लेके आए थे उस पे आज क्या पोजीशन बन चुकी है। तो ये सिनेरियो जिस साइड पे जा रहे हैं, और 2-4 दिनों से देख रहे हैं हम कि पंजाब के अंदर पीटीआई के जो इनके अपने सूबाई असम्बली के लोग हैं वो किस तरीके से मीडिया पे आ गए और इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो ये सारा अगर कलेक्टिवली देखें तो आगे जो फ्यूचर में इनके लिए अहम बात तो ये है कि जो पीडीएम कह रही थी, ठीक है, आप ये सही कह रहे हैं कि स्टेजेस थी लॉन्ग मार्च की, बाकी वो जलसे, जुलूस, रैलीज, लेकिन तारीखें देने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? फिर तारीखों से कहीं ना कहीं इनका अपना एक साख मुतासर नहीं होती? अपोजिशन ने जो तारीखें देना शुरू कर दी, कभी जनवरी में हुकूमत जा रही, कभी फरवरी में हुकूमत जा रही।
دیکھیں یہ تو ڈیلیبریشنز اپوزیشن کی ڈیلیبریشن کے ساتھ ڈیسیژن ہوتے ہیں، ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ ملتوی بھی کرنی پڑتی ہے اسٹریٹجی. دیکھیے پولیٹکس ہے، پولیٹکس میں بالکل حتمی بات تو کوئی نہیں ہوتی. اس بیانیے سے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا جو ہے موقف کمزور پڑ گیا اپوزیشن؟ نہیں، جو اب دیکھیں نا جس کی وجہ سے اب سینٹ الیکشن اس میں نا ایک میننگ فل سٹیج آ گیا ہے. یہ سینٹ الیکشن کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی، بہت سارے معاملات ڈسکس کرنے پڑے، میٹنگز کرنی پڑیں اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹس کو بھی. اب دیکھیں کہ سینٹ کا الیکشن اگر درمیان میں نہ ہوتا تو شاید اسٹریٹجی جسٹ پروٹیسٹ والی سائڈ پہ جاتی اور لانگ مارچ والی سائڈ پہ جاتی. لیکن اب سینٹ کا الیکشن چونکہ بالکل سر پہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو لانگ مارچ بھی ملتوی کرنا پڑا، اور پھر پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ریزگنیشن کا فی الوقت جو ہے وہ ڈیسیژن ملتوی کرنا پڑا کہ ہم پہلے اس کو ہینڈل کر لیں سینٹ کے الیکشن کو وہاں پہ، تاکہ گورنمنٹ میجارٹی نہ لے سکے، اس کے بعد کی اسٹریٹجی ہے. تو یہ میرے خیال میں جو تبدیلی ہے یا چینجز ہیں جو ڈیٹس کی، اس کی بیسک جو ریزن ہے میرے خیال میں سینٹ الیکشن ہے. صحیح. اور رحمان ملک صاحب کا بیان بھی سامنے آیا. وہ ایک تو بات آپ نے واضح کر دی کہ جی وہ آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی سینٹ کے حوالے سے، کہ انتخابات کے ایوان بالا کے انتخابات کا طریقہ کار کسی صورت نہیں بدلا جا سکتا. لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں حکومت نے کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ کیا لیکن کرپشن بڑھ گئی. کیا کہیں گے سوال؟ ہاں جی رانا صاحب، بالکل آپ نے بہت خوبصورت انٹرو میں بہت خوبصورت باتیں کی کہ بالکل یہی بات ہے کہ دیکھیں یہاں پہ پولیٹکس ہمارے ملک کے اندر، چونکہ ہم پہلے دن سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رخصت ہونے کے بعد نام کانسٹیٹیوشن کی طرف جا سکے، نام ڈیموکریسی کی طرف جا سکے، نام سیاست کی طرف جا سکے. ہم بگننگ سے ہی اپنی پٹڑی سے آؤٹ ہو گئے. ہم تقریباً 20-25 سال تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں لے کے آ سکے، جس کی وجہ سے پھر یہ صورتحال بنی. پھر سہانے نعرے، کبھی روشن پاکستان، کبھی نیا پاکستان، کبھی اسلام، کبھی کیا کبھی کیا. سب یہ نعرے تو سب تمام جماعتوں نے لگائے نا سیاسی. نہیں، میں اوورآل بات کر رہا ہوں، اس میں کسی ایک کی میں نہیں کر رہا. کہ دیکھیں کہ سلوگنز کے ساتھ اسی طریقے سے یہ سلوگن کہ جب خان صاحب پولیٹکس کو تو ظاہری بات ہے دیکھ رہے تھے اور اویئر بھی تھے، تو انہوں نے جو کمزوری دیکھی کہ چور ڈاکو کرپشن یہ بڑا سہانا اٹریکٹ کرنے والا نعرہ ہے، تو اس نعرے کو جس طریقے سے لے کے آئے، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ نعرہ بڑا ایک پاپولر نعرہ بن گیا. لیکن نعرہ لگانا اور عملی کام کرنے میں بڑا فرق ہے. آپ نے دیکھا کہ پھر وہ نعرے آج دیکھیں کہ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد ابھی گورنمنٹ، ان کے ایڈوائزرز، ان کا کیا حال ہے؟ ان کا وہ کنفیوز ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. بعد میں جاؤں گا کیونکہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا رحمان ملک نے اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تو سامنا اسی چیز کا کیا ہے، تو اگر تمام ادوار میں یہی صورتحال رہی ہے، سہانے نعروں کا سوچا گیا ہے، ہم آئین لیٹ لے کے آئے، جو بھی صورتحال تھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ذمہ دار وہ ہے کہ جس نے اس ملک کو کانسٹیٹیوشن سے دور کیا، ذمہ دار وہ ہے کہ جس نے اس ملک کو سسٹم سے دور کیا، جس نے یہ موقف لیا کہ شاید کوئی ایک سڈن کچھ کرنے سے ملک میں تبدیلی آ جائے گی. کچھ نہیں ہوگا. ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی تو سب چینجز آئیں گی. ملک میں پولیٹکس کو سٹرینتھن ملے گی تو مضبوطی آئے گی. سسٹم آف گورنمنٹ کو کنٹینیوشن ملے گی تو تبدیلی آئے گی. پالیسی گورنمنٹ کی ان کو جب کنٹینیوشن ملے گی تو تب تبدیلی آئے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی سہانا نعرہ لگانے سے یا کوئی سڈن کہیں سے کوئی ایک دم کوئی تبدیلی کسی کی وجہ سے آ جائے گی، تو یہ اتنا آسانی سے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کی کہ جی انہوں نے کرپشن کے خلاف ایک نعرہ لگایا اور کڑے احتساب کی بات کی، ہو گئے. میں نے واقعی انٹرو میں وہ ساری باتیں بیان کی ہیں. اب انٹرو تو حالیہ صورتحال پہ ہے، ورنہ تو بہت کچھ ماضی کا بھی ایسا ہے کہ ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں وزیر اعظم ہیں تو استقامت پسند نا، کہ وہ پہلے دن سے جو کہہ رہے ہیں ابھی تک وہ وہی کہہ رہے ہیں، کچھ ہو یا نہ ہو اس پہ بعد میں جائیں گے. وزیر اعظم استقامت پسند ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا جو باقی دور ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب، فرق تب پڑے گا کہ جب آپ اب مثال کے طور پہ کرپشن کو ہی لیتے ہیں. کرپشن کا جب تک کہ اب دیکھیں کہ جس دور کو ہم جمہوری دور کہہ رہے ہیں، جس جمہوری دور کے اندر اپوزیشن لیڈر جیل کے اندر ہو، اس کو کیا جمہوری دور آپ کہیں گے؟
صحیح. ٹھیک ہے, اس سے بری مثال اور کیا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی اس طرح شاید نہیں ہوتا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ گرفتار ہو. باقی جتنے بھی کیسز ہیں, جتنی بھی کنوکشنز ہیں, جتنے بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں, وہ اپوزیشن کے لوگوں کے ہو رہے ہیں. جبکہ گورنمنٹ جب تک اکراس دی بورڈ احتساب کا نظام نہیں بنے گا, اس کو کوئی بھی مانیٹر کرے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مانیٹر بالکل پاکستان کی جوڈیشری کا یہ مینڈیٹ ہے. کیا لگتا ہے اگر اپوزیشن لیڈر جیل میں ہے تو لازم بات ہے ان کے خلاف کوئی کیسز ہیں, کوئی ایسی صورتحال ہے جس کی بنا پر وہ ہیں؟ دیکھیں اب جو اپوزیشن کا انسٹانس ہے نا, وہ تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ انتقامی کروائیاں ہیں بیسیکلی. جو اس گورنمنٹ کے خلاف بول رہا ہے, یا جو لوگ اپوزیشن کے جماعتوں کے ساتھ جا رہے ہیں, یا جو گورنمنٹ کے لیے جو مشکل پیدا کر رہے ہیں, جو بھی ان لوگوں کے خلاف ریفرنسز کھل جاتے ہیں. جو کسی ٹاک شو میں بولتا ہے, جو کسی جلسے میں بولتا ہے, اگلے دن نیب کا نوٹس اسے پہنچا ہوتا ہے. تو اپوزیشن کا موقف یہ ہے, اور جو میرے اپنی رائے کے مطابق بھی, کہ پریما فیسی جو بظاہر اسی طرح نظر آتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا ہر بندہ پروٹیکٹڈ ہے. کیا سارے لوگ جو چور ہیں, جو ڈاکو ہیں, وہ اپوزیشن میں رہ گئے؟ وہ جو شو آف ہینڈ کا طریقہ کار لانے کا کہہ رہے ہیں, اس کی مخالفت بھی اسی بیس پہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انتقام ہی ہے اپوزیشن کی جانب سے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ اپوزیشن کبھی بھی اب کیوں اپنے ووٹ دے گی حکومت کو, اور دوسری بات ہے کہ اس میں سمپل سی بات ہے کہ ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے. جب میجارٹی نہیں ہے تو اسے جسٹ سلوگن کے طور پہ یوز نہ کریں. صحیح. یعنی حلیم عادل شیخ تو یہی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی چوری کا واضح ثبوت ہے اگر وہ شو آف ہینڈ کے. اب دیکھیں نا, یہ اس چیز کو پھر ایک نعرے پہ لے کے آ رہے ہیں. اب اس کو اب اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ ہمارے پاس اس کی میجارٹی نہیں ہے, بجائے اس ایڈمیشن کے یا اس اعتراف کے کہ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے, آپ پھر اس کو اپوزیشن کے اوپر ڈال رہے ہیں. اپوزیشن کیوں آپ کو ووٹ دے گی؟ ایون کہ وہ نہ بھی چور ہوں تو وہ کیوں آپ کو ووٹ دیں گے؟ تو اس کو جسٹ اس لیے کہ وہ ووٹ آپ کو نہیں دیں گے, وہ چور ہو جائیں گے. صحیح. چلیں آگے بڑھتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا بیان سامنے آیا, کہتے ہیں انتقامی کارروائیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کچھ بھی ہو نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیں اب میرے خیال میں جو بگننگ تھی نا انتقام کا, جو ایک سلسلہ بقول اپوزیشن جو شروع ہوا تھا, وہ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. اب پہلی بات ہے کہ کورٹس نے جتنے بھی آج تک نیب کے کیسز تھے, جس میں بلکہ بہت کئی کیسز ایسے ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل ہائی کورٹس نے آبزرویشنز دی ہیں کہ اس سے انتقام کی بو آتی ہے. تو اس کے بعد میرے خیال میں, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی پرسنٹیج ہے جس میں جن کیسز کو گورنمنٹ نے منطقی انجام تک پہنچایا ہو. اب وہ جو ہراسمنٹ کا ایک چیز تھی نا کہ ڈر کے شاید لوگ ادھر ہو جائیں گے یا ادھر, وہ بھی گزر چکا ہے. اس لیے اب جو لوگ ہیں میرے خیال میں جہاں پہ ہیں وہ وہیں پہ رہیں گے, اور اب شاید اس ذریعے سے لوگوں کو توڑنا پاسبل نہیں ہوگا. صحیح. چلیں مزید آگے بڑھتے ہیں. نیب کی بات ہو رہی ہے, احتساب کی بات ہو رہی ہے, تو احتساب کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم کردار ہے, اور وہ ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا. وہ بھی نیب کے حوالے سے بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ نیب پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف کارروائیوں سے گریز کرے. پہلے ہی بہت شکایات آ چکی, مداخلت جاری رہی تو کوئی خرید و فروخت کرے گا نہ پیسے بینک میں رکھے گا. یہ جب ان پہ آن پڑی ہے اس لیے انہیں یہ احساس سارے جاگ رہے ہیں. رانا صاحب دیکھیں, یہی اگر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کسی اور دور کے ہوتے اور اپوزیشن ہوتی عمران خان صاحب کی, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر گلی گلی میں ایک ہی بات ہوتی کہ دیکھیں جی آج ڈپٹی چیئرمین نے یہ بات کر دی ہے, آج ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے یہ بات کر دی ہے, اب تو یہ انتقام بالکل ثابت ہو گیا. تو یہ دیکھیں کہ وہ ایک میننگ فل جگہ پہ ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ وہ ایک ایوان کی نمائندگی کر رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انہیں ایوان میں رہتے ہوئے بڑے احساس ابھی جاگے ہیں. یعنی پچھلے دنوں میں نے ان کا ایک بیان سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم ایوان میں بیٹھے ہیں, ہماری یہ حالت ہے, تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. پہلے آپ کو عام آدمی یاد نہیں آتا تھا. نہیں دیکھیں ایک بات ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جس پارٹی سے تعلق ہے, بڑے عرصے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں 90 کی پولیٹکس سے شروع کریں, اس سے بھی پیچھے چلیں, تو یہ کو پہلی دفعہ ان کی پارٹی یا ان کا انسٹانس نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا, دیکھیں میاں صاحب کے دور میں بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ یا ان کی پارٹی کا جو موقف تھا کیا تھا, یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ انتقام کو ایک اس سطح پہ نہ لے کے جائیں, کہ احتساب کو اس سطح پہ لے کے نہ جائیں
کہ انتقام کی بو اس سے آئے. ٹھیک ہے, یہ انسٹانس کو آج کا نہیں ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ آج کا یا پہلے بھی ایسی بات تھی. یہ بہت جس پارٹی سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ صاحب کا تعلق ہے اس پارٹی کا بہت عرصہ پہلے سے دیکھیں وہ احتساب بیورو سے سیف الرحمان سے سیف الرحمان دور سے یہی موقف ہے. میں تو آپ کی قانونی رائے بھی جاننا چاہوں گا, آپ کو کیا لگتا ہے باقی کچھ ایسا ہے کہ مداخلت اگر نیب مداخلت کرتا ہے بزنس مین کے حوالے سے, پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے, تو خرید و فروخت میں بھی کوئی کمی آ رہی ہے اور پیسے بھی بینک پہ نہیں رکھے جا رہے؟ دیکھیں یہ تو اس پہ تو نیشنل لیول پہ ڈیلیبریشن ہوئی ہے کہ بلکہ اس پہ چیئرمین سینٹ کو بھی کئی دفعہ چیئرمین نیب کو بھی کئی دفعہ اسٹیٹمنٹس دینے پڑے ہیں کہ ہم جو ہے بزنس مین کلاس کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے. اور یہ دیکھیں کہ یہ کچھ عرصہ قبل اس میں بزنس کلاس کا احتساب ان کے خلاف ریفرنسز آئے. یہ بات ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نا ڈپٹی چیئرمین سینٹ صاحب, یہ بڑی میننگ فل بات ہے. تو اس سے واقع دیکھیں اب جب آپ اس کے مینڈیٹ میں لے کے آئیں گے بزنس مین کلاس کو تو پھر کیا ہوگا, بزنس مین یہاں سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. پہلے آپ کا موقف یہ ہے کہ پیسے پولیٹیشین باہر لے کے بھاگ گئے, لیکن نیب کا اپنا موقع بھی تو سامنے آیا ہے ان کی جانب سے بھی, ان کی کارکردگی کے حوالے سے. بلکہ چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ ہماری کاوشوں کو ورلڈ اکنامک فورم نے بھی سراہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں نیب نے 714 ارب کی لوٹی ہوئی رقم قومی خزانے میں جمع کرائی. 947 ارب مالیت کے 1230 ریفرنسز زیر سماعت ہیں. تو نیب کو اگر ورلڈ اکنامک فورم پہ اگر سراہا جا رہا ہے تو حق پہ ہیں وہ, تو پھر اتنی تنقید بنتی تو نہیں. دیکھیں نیب جو ہے قومی ادارہ ہے, ہمارا بھی ادارہ ہے, سب کا ادارہ ہے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان نے کچھ کیا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ون سائیڈڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیں گورنمنٹس اور جو پاورفل لوگ ہیں تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ ان کو نہیں پوچھا جا رہا, جسٹ اپوزیشن کے لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن اس کا جواز بھی تو وہ دے چکے, وہ کہتے ہیں کہ اسٹے آرڈر ختم ہوگا تو ہم ان کے بھی کیسز شروع کر دیں. تو دوسری سائڈ پہ کئی اسٹے آرڈر پڑے ہوئے ہیں لیکن ریفرنسز آ جاتے ہیں, تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا, سب کو پتہ ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن یہ نہیں کہ نیب کچھ کر نہیں رہی, یقیناً کام ہو رہا ہے, لیکن اس کو ون سائیڈڈ جو ہے نہیں چلنا چاہیے. اس میں اکراس دی بورڈ جو ہے احتساب کا تاثر آنا چاہیے, تاکہ جب نیب قومی ادارہ ہونے کا موقف لیتا ہے تو پھر اس کو قومی ادارہ ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے اپنے کام کے ذریعے. چلیں سندھ کا رخ کرتے ہیں, اور سندھ کے حوالے سے تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے والی ہیں. 1 فروری سے وہ تعلیمی سرگرمیاں مکمل بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے سعید غنی کی جانب سے. ان کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلے کیے گئے, اور 9ویں اور میٹرک کے امتحانات 1 اور انٹر لیول پر 28 جولائی سے ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی ایک بہت بڑا خلا ہے, بہت بڑی اسپیس بن گئی, اور یہ تعلیمی سرگرمیاں جب دوبارہ بحال ہو رہی ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں برانا صاحب, سب سے پہلے تو اللہ پاک کا کرم ہے اس قوم کے اوپر کہ سیکنڈ فیز بھی جس طرح دنیا کے اندر کرونا وائرس نے تباہی مچائی, ہمیں اللہ پاک نے اس سے محفوظ رکھا. اس میں اللہ پاک کا کرم سب سے پہلے ہے. اس کی وجہ کہ شاید ہمارے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں تھی, اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ اگر یہ وبا اس صورت ہمارے قوم اور ہمارے ملک پہ آتی تو ہم شاید فیس نہ کر سکتے. اللہ پاک نے محفوظ رکھا. اب ایک نیا فیز شروع ہونے لگا ہے. بچے قوم کا مستقبل ہیں, ہمارا فیوچر ہیں, ہمارے پھول ہیں. نیا جو ٹینیور سکولز اور کالجز اوپن ہو رہے ہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ. اس میں ٹھیک ہے گورنمنٹ کا ایک رول ہے, لیکن ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے, اسکول ٹیچرز کی, پیرنٹس کی, کہ وہ بچوں کو اپنی احتیاطی جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ لیتے ہوئے اسکول میں بھیجیں اور اس کو ایزی نہ لیں. نہیں کیونکہ حکومت اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے کوئی SOPs کے حوالے سے کوئی کام کیا, کوئی اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب, الٹیمیٹلی تو ان چیزوں نے اوپن ہونا ہے, اور شدت وہ نہیں رہی کہ جو وائرس کی دنیا کے اندر جس طرح تھی. تو اب الٹیمیٹلی ہم نے اپنے کام پہ تو آنا ہے, لیکن کام پہ آنے سے پہلے گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, اور جو معاشرے کا انڈیویجول ہے, جو فرد ہے, اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. جتنا دورانیہ یہ سرگرمیاں معطل رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورانیہ بنتا تھا, ضرورت تھی اس کی؟ ضرورت تھی رانا صاحب. دیکھیں جس طرح دنیا میں اب کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے اور یہ شدت کہاں تک جائے گی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی صوبائی گورنمنٹس نے کیا, مرکزی گورنمنٹ نے کیا,
اچھا کیا، جس کی وجہ سے لیکن ابھی تک شدت ختم تو نہیں ہوئی، جو ریشو چل رہی ہے اموات کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کی مہلک وبا کے حوالے سے، اور ابھی ویکسین لینے جانا ہے، آج پاک فضائیہ کا ایک طیارہ جائے گا، چائنا روانہ کیا جائے گا، وہ حصول ہوگا پہلی کھیپ کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وقت ٹھیک ہے کہ ابھی اگر آپ اوپن کر دیتے ہیں تو کور کر لیں گے؟ جی رانا صاحب دیکھیں، اس میں سب سے پہلے چونکہ ایجوکیشن کو اور تعلیمی سرگرمیوں کو ہم سسپینڈ زیادہ دیر کے لیے نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ سکولز کی سطح پہ سب سے پہلے اس کو، چلیں ٹھیک ہے پیرامیڈیکل سٹاف، میڈیکل سٹاف یہ بھی بہت ضروری ہیں، باقی ادارے بھی بہت ضروری ہیں، لیکن بچے چونکہ ہمارا مستقبل ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ویکسین کو جلد سے جلد اویلیبل کر کے گورنمنٹ کا رول اب یہ بنتا ہے کہ سکولز کی سطح پہ اس کی ویکسینیشن ہو، تاکہ ان کو میکسیمم میئرز اڈاپٹ کر کے بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ صحیح، وہ تو ویکسین آنے کی صورت میں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان دا لانگ رن اگر یہ اوپن ہو رہے ہیں ادارے تو صورتحال بہتر رہے گی؟ کوئی اقدامات ایسے کیے گئے ہیں کہ پر امید ماحول لگتا ہے؟ دیکھیں مرکزی لیول پہ بھی گورنمنٹ نے اس میں کام کیا، صوبائی سطح پہ بھی کام ہوا، اور انشاءاللہ امید تو اسی طرح ہے، لیکن احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بہت ضروری ہیں اس کے۔ چلیں صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، اور کیونکہ آپ بھی بڑے قریبی لوگوں میں سے ہیں، جانتے ہیں قریب سے ان سیاستدانوں کو، بختیار بھٹو اور محمود چودھری کو شادی مبارک جی۔ بلاول ہاؤس کراچی میں استقبالیہ کی تقریب ہوئی، مخصوص مہمانوں کی شرکت تھی، اور وہاں پہ اچھا خاصا جمگھٹا تھا، لیکن گو کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا کوئی اتنا عنصر وہاں پہ نظر نہیں آیا، لیکن بہت سارے سیاستدان اور عوام وہاں پہ موجود تھی۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس سیریمنی کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں رانا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو خوشیاں انہیں بہت کم نصیب ہوئی ہیں۔ آپ صنم بھٹو کی شادی سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شادی سے لے کے ان کے صاحبزادوں کی شادیوں سے لے کے جتنی بھی خوشیاں ہوئیں، کن حالات میں ہوئیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ دیکھ کے اب ایک سینٹنس آتا ہے زبان پہ کہ خوشی آئی بڑے دنوں بعد، بہت دنوں کے بعد خوشی آئی ہے ان کی فیملی میں، اللہ پاک انہیں خوشیاں نصیب کرے، اور جو بختاور کی فیملی لائف ہے اس کو اللہ پاک کامیاب کرے۔ بالکل جی، نیک تمنائیں دی گئی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ لیکن یہ خوشی بہت عرصے بعد آئی ہے، کرائسس اس فیملی نے بہت زیادہ دیکھے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کے ان کی وفات سے لے کے آج دن تک انہوں نے کرائسس بہت زیادہ دیکھے۔ چلیں جی، اچھی بات ہے، دعا گو ہیں ہم بھی ان کی بہتر لائف زندگی کے لیے، نئے سفر کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، انٹرنیشنل حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا امریکی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ کو باور کرا دیا بھارت افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی سازش میں مصروف ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ باور کرا دیا گیا ہے اور صورتحال بھی ایسی ہی کچھ ہے، اور وزارت خارجہ جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ اسپیشلی افغان امن عمل کے حوالے سے تو پاکستان کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے؟ تو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر خارجہ کی یہ ٹاک، یہ ٹیلی فونک رابطہ؟ دیکھیں اب چونکہ امریکہ کے اندر ایک نئی گورنمنٹ آ چکی ہے اور ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کے اپنے ورلڈ آرڈرز ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت صرف ٹیلی فونک نیگوسیشن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو، اسپیشلی فارن منسٹر کو، ان کا دورہ ضروری ہے امریکہ کے اندر، تاکہ افغانستان کے ایشو پہ، کشمیر کے ایشو پہ، اور باقی جو ایشوز ہیں جس پہ ہمیں امریکہ کا تعاون چاہیے، اس میں نیگوسیشن پراپرلی ہو سکیں۔ فون پہ آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ بات ہو سکتی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈیپتھ میں ڈسکشن کی، جس ابھی چونکہ بگننگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندو لابی انٹرنیشنل میڈیا پہ کتنی حاوی ہے، اور ویسٹ کے اندر ان کی کتنی بڑی لابنگ ہے، تو اس لابنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو، فارن منسٹر کو اسپیشلی، اس کو جسٹ فون پہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس حوالے سے پراپر اپنا دورہ کر کے۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ جو بائیڈن یعنی نئے صدر امریکہ کے منتخب ہو چکے ہیں، حلف اٹھا لیا انہوں نے، تو ان کی پالیسیز میں پاکستان، افغانستان اور یہ خطہ، اور اسپیشلی یہاں پہ جو محرکات چل رہے تھے امن عمل کے حوالے سے، اس پہ کیا کردار ادا کریں گے اب جو بائیڈن کا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کی نسبت تعلقات میں بہتری آئے گی، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ مسلم امہ کے لیے اوورال جو ان کی پالیسیز ہیں ان میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیلیبریشن کے انیشیٹو ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے،
اس حوالے سے ہمارے جو ایشوز ہیں، اسپیشلی کشمیر کا ایشو ہے، ابھی 5 فیبرری آ رہا ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیلیگیشن ہونا چاہیے جو نہ صرف جو بائیڈن گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرے، بلکہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی بات، ہماری آواز، کشمیریوں کی آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے. اور جو بیسک ایشو ریجن کے ہیں، افغانستان کا ایشو، افغانستان میں انڈیا کی انٹرفیرنس، کشمیر کے اندر انڈیا کا جو رول ہے، یہ پراپرلی، یہ موقع ہے، یہ بگننگ ہے چونکہ جو بائیڈن گورنمنٹ کی، تو اس لیے یہ پراپر طریقے سے پروجیکٹ ہونی چاہیے تاکہ ان کی نہیں سولوشن ہونی تو چاہیے، ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کو بڑا مثبت کردار ادا کریں گے؟ جو بائیڈن بالکل، میں اس سے ملکی لیول پہ اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن منسٹری اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے اپنے ڈومیسٹک ایشوز کے اندر پھنسی ہوئی ہے. ان کو ٹھیک ہے ڈومیسٹک پولیٹکس ہے وہاں پہ دیکھا جائے، لیکن بیسکلی یہ جو ایشوز ہیں ہمارے افغانستان کا ایشو اور کشمیر کا ایشو اسپیشلی، اس کو یہ وقت ہے جو بائیڈن گورنمنٹ، چونکہ جو بائیڈن گورنمنٹ آپ دیکھیں کہ ان کا دیکھیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی پکچرز کہ پی دور میں جو بائیڈن کا بڑا انٹریکشن رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ سے اور پاکستانی قوم سے. تو اس ریلیشن کو، اس تعلق کو، یہ وقت ہے، یہ چونکہ بگننگ ہے ان کی گورنمنٹ کی، تو اس آگے 5 ایئرز تک ان کی پالیسیاں چلیں گی. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت ہماری فارن منسٹری کو چاہیے کہ ان کو آن بورڈ لیں، ان سے پراپرلی اپنے جو کنسرن ہیں ان تک پہنچائیں، اور اس پہ نہ صرف یو ایس گورنمنٹ کو بلکہ یونائٹڈ نیشن کو بھی آن بورڈ لیا جائے. صحیح. کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور بھارت کی جو ہے ہٹ درمیاں برقرار ہیں، وہی مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن وہ ہٹ درمیاں جاری ہیں. وہاں پہ جو صورتحال ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کشمیریوں کی ریاستی دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ تیز ہو چکی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، فائرنگ کا سلسلہ اور مظالم کی تو ایک طویل فہرست ہے. لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال کے باوجود بھارت باز کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، انٹرنیشنل جو لاز ہیں نا، ان کی ایک ویکنیس یہ ہے کہ ان پہ عمل درآمد کرانے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے پاس وہ فورس نہیں ہے. اب دیکھیں، بیسک جہاں پہ بھی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز پہ عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے. امریکہ کے چونکہ اس ریجن کے اندر اپنے انٹرسٹ ہیں، اپنے مفادات ہیں، تو اس لیے بھارت کی جو ہٹ درمی کی وجہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی وائلیشن میں سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس پہ عمل درآمد کرائے، کیونکہ ویسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات کی وجہ سے. لیکن اب خاطر باندھ کے رکھیں ہندو بنیا کہ وہاں پہ دیکھیں کہ کسانوں نے جس طریقے سے، کسانوں سے اٹھنے والا احتجاج اب پورے اچھا خاصا وہاں پہ تمام اقلیتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، اس میں سکھ شامل ہو گئے ہیں، اس میں مسلم شامل ہو گئے ہیں، اس میں کرسچن شامل ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ بیسکلی بہت زیادہ ڈسکرمنیشن ہے. اب یہ تو منارٹیز ہیں نا، وہاں پہ جو ہندو کی اپنی جو لوور کلاسز ہیں وہ بھی اس پروٹیسٹ میں، کیونکہ ڈسکرمنیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ جو اپر کلاس ہے وہ بہت زیادہ ڈسکرمنیٹ کر رہی ہے باقی سوسائٹیز کے طبقات کے ساتھ. تو یہ تو ایک بات. اور دوسری کہ ہندو بنیا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا جو خواب دیکھ رہا ہے، وہ ایک تو یہ اکھنڈ بھارت کا خواب ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، ایک تو اکھنڈ بھارت کا خواب، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسپیشلی جو پچھلے 2-3 ٹینیور سے جو وہاں پہ رجت پسند جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ جنہیں شدت پسند کہہ لیں، بھارتی جنتا پارٹی کیا ہے، بالکل آر ایس ایس، یہ بیسکلی جب سے گورنمنٹ ان کے ہاتھ آئی ہے، بھارت کا جو سیکولر ہونے کا جو کلیم ہے اس کا بھونٹا پھوٹا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اب یہ اس وقت جو رولنگ کلاس ہے بھارت کے اندر، وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو بیسکلی وہاں کے ٹیررسٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ضمن سوال ہے کہ ایسی صورتحال میں جب بھارت مسلمانوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے کسانوں کے ساتھ بری حالت ہو رہی ہے، سکھوں کی جو صورتحال ہے، خالصتان کا پرچم انہوں نے اس کے ساتھ لہرا دیا، یعنی لال قلعہ فتح کرنے کے مترادف تھا، اور وہاں پہ اچھا خاصا احتجاج کیا جا رہا ہے. دلت کمیونٹی کے ساتھ پہلے ہی انہوں نے ایسی صورتحال رکھی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تحریک جو ہیں وہ بھارت میں ایسی ہیں جو بھارت سے الگ ہونا چاہتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں مودی سرکار کو، ایک بھارتی شہری کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب خود وہ یہ جتنا بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور جو زبان اور جو سلوگنز باہر سامنے آ رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ شہری ہیں بھارت کے.
جو ایون کہ میں کہتا ہوں وہاں کے سکھ ہیں، وہاں کے مسلمان ہیں، وہاں پہ کرسچن، وہ بیسکلی سٹیزن ہیں وہاں کے. اب اور پھر جو پسے ہوئے طبقات ہیں جس طرح کسان ہیں، مزدور ہیں، وہاں پہ اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہیں. تو وہ کولیکٹیو جو آواز سامنے آ رہی ہے وہ بالکل وہ ریفلیکشن ہے وہ مودی سرکار کی پرفارمنس اور ان کی وجہ سے. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھارت کا جو ایک سیکولر ذہن ہے، وہاں کے جو سیکولر لوگ ہیں، جو ماڈریٹ لوگ ہیں، ان کے یہ سوچنے کا مقام ہے. نہیں تو سیکولرزم اور یہ ڈیموکریسی جو وہ لارجسٹ ڈیموکریسی کا وہ نعرہ لگاتے تھے، وہ سب کے ساتھ دعوے جو ہیں وہ تو کھوکھلے نکلے. اور اب دنیا کیوں نہیں سوچ رہی؟ یعنی صرف مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، صرف کشمیر کی بات ہوتی ہے تو چلو ایک عرصہ دراز سے انہوں نے خاموشی اپنائے رکھی، لیکن اب بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ان کی طرف اسی رویے سے سوچے گی یا اسی انداز سے دیکھے گی؟ کیونکہ اب تو بہت ساری کمیونٹیز کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہونا شروع ہو. نہیں، میرے خیال میں اب چینج آئے گی. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر پراپرلی کشمیر کے اوپر بات ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں پہ جو ان کی اپنی غلطیاں ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئیں. تو اب میرے خیال میں اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ قبل اس کے کہ وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو. خانہ جنگی والا ماحول تو ہے، بن چکا یعنی ہے، جو دلی میں جو چکا ہے. صورتحال ہوئی ہے اور کسانوں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تو وہ خانہ جنگی دیکھیں سے نا، بڑھ گیا. یہ پروٹیسٹ ایک ان کا اظہار تھا، پرامن طریقے سے انہوں نے کیا، لیکن اب اس پہ بھی اگر ان کے گریونس ایڈریس نہ ہوئے تو سوائے اس کے کہ وہ ایک جنگی صورتحال وہاں پہ بن جائے اور اپنے بائی فورس وہ اپنے رائٹس کو لیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اگر بائی فورس وہ لیں گے تو پھر بھارت کے جس طریقے سے جتنی سٹیٹس ہیں اور جتنا علاقہ ہے اس کو کنٹرول کرنا بھارت کے اداروں کے بس میں نہیں رہے. آوازیں بھارت کے اندر سے اٹھنا شروع ہو گئیں، ان کے انٹلیکچوئلز، ان کے دانشور، ان کے صحافی، یعنی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے، وہ ظلم جو چل رہا ہے وہ سب کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے. رانا صاحب بالکل ان کے انٹلیکچوئل پریشان ہیں اس پہ کہ مودی سرکار اور ہندو بنیے کی وہ سوچ کہ جو اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتے ہیں، جو صرف یہ جن کے ذہنوں میں ہے کہ بھارت صرف وہاں پہ ہندوؤں کے لیے، یہ خواب مستقبل میں جو بھارت کو ہے وہ تباہ کرے گا. اور اس کی طرف یہ اب شروع ہو گیا ہے کام کہ یہ پروٹیسٹ جس طریقے سے ملک گیر پروٹیسٹ ہے. اب دیکھیں یہ اپنی جگہ، پھر کشمیر میں دیکھیں کہ وہاں پہ کرفیو لگا کے وہاں کے لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. جس دن وہ کرفیو اٹھا، جس دن وہ پابندیاں اٹھیں، وہ لوگ نکلیں گے اور اس کو کنٹرول کرنا پھر فورسز کا کے بس کی وہ بات جو نہیں کہا رہے گی. جاتا ہے کہ مودی سرکار، مودی حکومت اور نریندر مودی خود وہ جو ہیں وہ بھارت کو توڑ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے واقعی وہ بھارت ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹنے کے دہانے پہ، یعنی کوئی صورتحال ایسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مودی کا اصل اسٹریٹجی بیسیکلی یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کو پرووک کر کے وہاں کے ہندو بنیے کا جو ہندوازم کا جو ایک مائنڈ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ ووٹ کو گریب کرنے کے لیے انہوں نے یہ شروع کیا. لیکن اب وہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. وہ جو شدت پسندی انہوں نے اجاگر کی ہے، اس شدت پسندی کے رزلٹس اب آنا شروع ہو گئے. کل دیکھیں کہ کسانوں کے احتجاج کے اوپر ایک لٹھا بردار ایک گروہ آیا ہندو کا اور اس نے لاٹھی چارج کیا. بالکل، وہ آر ایس ایس کے گنڈے جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے وہاں سے. اور یہ بڑی ایک عجیب، یہ بڑی خطرناک بات ہے رانا صاحب، اپنے ہی شہریوں کو، اپنے ہی لوگوں سے مروانا، اپنے ہی لوگوں سے مروانا. اپنے لوگوں سے. دیکھیں فورسز چلیں، ان کا تو ایک مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ڈسپرس کرتے ہیں. لیکن یہ اصل سوچ ہے، یہاں سے ریفلیکشن ہوتی ہے کہ ایک ڈنڈا بردار ایک گروہ نکلا، اس کو کس نے تیار کیا، کون وہاں پہ لے کے آیا، اس کے پیچھے کون ہے. یہ ہندو ماڈریٹ جو لوگ ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ سلسلہ یہاں پہ نہ رکا تو پھر بھارت کو ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. نہیں تو آپ کو لگتا ہے ٹکڑے ہونے سے تو کوئی نہیں روک سکے گا؟ یہ کتنی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں کہ واقعی بھارت ٹوٹے گا، ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اب اس سے آگے اور کیا، یہ خانہ جنگی خود اگر پرائم منسٹر کرا رہا ہے انڈیا کا، یہ خانہ جنگی ہے نا کہ ایک پرامن احتجاج کے لیے لوگ مطالبات اپنے منوانے کے لیے باہر نکلے. کہ یہ احتجاج وسیع ہوگا، مزید کوئی کمیونٹیز سر؟ یہ بالکل ڈیفینیٹلی. کل ان آرگنائزیشنز نے، جو سکھوں کی آرگنائزیشنز ہیں، جو مسلمانوں کی وہاں پہ تنظیمیں، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں ڈسپرس کرنا یا ہمیں ہینڈل کرنا لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے ان کا مینڈیٹ تو ہے، لیکن یہ جو گروپ ہے، جو لاٹھی بردار گروپ ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے؟
تو اب تو اس کی معیشت بھی بڑی متاثر ہو چکی ہے بھارت کی، اور مہلک وبا کا بھی سامنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے وہاں پہ کشیدہ اور ساری خانہ جنگی کی طرف جاتی ہوئی صورتحال ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی واقعی ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں نریندر مودی کو، اور مودی کی وجہ سے ملک کی بری حالت کو وہ مانتے ہیں؟ دیکھیں، مودی کو اکیلا نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ مودی جو ہندو بنیے کی بیسک سوچ ہے نا، وہ یہی سوچ ہے جس کی یہ ہندو بنیے کی وہ کلیکٹیو سوچ کہ جو مودی کی ریفلیکشن میں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس سوچ کی وجہ سے یہ تباہی ہو رہی ہے. کہ دیکھیں اگر مودی اس طرح کا موقف لے کے آیا تھا تو ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ صرف ہندو آباد نہیں ہے، یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کی ہے، یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے جو سکھوں کی ہے، یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے جو کرسچن کی ہے، دیگر مذاہب کی ہے. تو اگر وہ اس طریقے سے سوچنا شروع کریں گے کہ یہاں سے باقی اقلیتوں کو نکال دیں اور صرف ہندو بنیے کا یہاں پہ راج ہو، تو اس کا اینڈ جو ہے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے، پھر سوائے ڈسٹرکشن کے، ان کے ڈویژن کے، ان کے وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.